امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے جانے کے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ بس جس نے ان سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یا یوں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ تو ناظرین، صحابہ اکرام معیار حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر تم صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ایمان اسلام لے کر آؤ گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو میں نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ ہی کی وجہ سے قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی۔ صحابہ ہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کون ہے۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ ہمیں اللہ رب العزت کا علم رہتا ہے، نہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم رہتا ہے، اور نہ قرآن کریم بچتا ہے، نہ احادیث مبارکہ بچتی ہیں، نہ اسلام بچتا ہے، نہ دین بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ صحابہ کرام اس امت کے درمیان ایک پل کی مانند ہے، یعنی ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسری طرف امت ہے، درمیان میں صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے، پل توڑ دیا جائے، تو ہمارا نبوت سے تعلق ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر جان نثاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔